اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے امتحان لیا ان کے دلوں کا، اور اللہ نے رزلٹ بھی جاری کر دیا، سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا۔ للتقوی، امتحان ان کے دلوں کا اور تقوی کے اندر، متقی ہونے کے اندر۔ لہم مغفرہ واجر عظیم، دوسری جگہ کلا وعد اللہ الحسنی، سارے کے سارے اللہ نے ان کو بخش دیا، سارے کے سارے سچے ہیں، جنتی ہیں۔ جب کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں رتی برابر اشکال، شک شبہ کوئی شخص پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ صحابہ حدیث بیان کرنے میں محتاط نہیں تھے، وہ سارے سچے نہیں تھے، وہ سارے عادل نہیں تھے، سمجھ لو کہ امت کے اجماعی اور اتفاقی عقیدے کے خلاف جا رہے ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کتاب اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، خود اللہ، دین کی ہر چیز مشکوک ہو جائے گی اگر صحابہ کو مشکوک کر دو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ حمد و ثنا، بڑائی، عظمت اور کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لائق ہے، اور بے شمار درود و سلام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو آپ کے اور میرے پاس موجود ہے بحمد اللہ، دین اسلام کی نعمت ہے۔ یہ نعمت، یہ دین، یہ شریعت، اللہ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ سارے کا سارا بیان کرنے والے، اس کو آگے پہنچانے والے وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے صاحب، صحابہ کرام کہتے ہیں۔ دین کی اساس، بنیاد وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نہ ہوتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ نبی کریم آمنہ کے لال ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ صحابہ کرام نہ ہوتے تو ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہوتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دعوی نبوت کیا اور وہ کیوں کر نبی قرار پائے؟ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو اللہ کی کتاب، کلام اللہ ہم تک نہ پہنچتا، ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ قرآن کیا ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکام، اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں، وہ شخصیات ہیں، وہ جماعت ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے اعمال کو دیکھا، ان کو آگے بیان کیا، آپ سے باتوں کو سنا، ان کو آگے بیان کیا، اور امت تک یہ باتیں پہنچی۔ اس کی پہلی لڑی، پہلی کڑی وہ صحابہ کرام۔ اہل السنہ والجماعہ کا، جنہیں میں سین سے مخاطب کر رہا ہوں، ان کا یہ عقیدہ ہے اجماعی، اتفاقی، مسلمہ، اصولی اور بنیادی کہ یہ سارے کے سارے صحابہ صادق اور ضابط ہیں، عادل ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ان سارے صحابہ میں، ان کی تعداد میں مختلف ائمہ نے اختلاف کیا۔ وہ جتنے بھی ہیں، جس شخص کا صحابی ہونا ثابت ہے، اس کا عادل اور ضابط ہونا بھی ثابت ہے، اس کا صادق اور امین ہونا بھی ثابت ہے، اس کا متقی اور زاہد ہونا بھی ثابت ہے۔ یہ آپ کی اور میرے یا کسی امام، پیر، بزرگ، کسی فقیہ، مجتہد، مجدد کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کی تصدیق، صحابہ کی تائید، صحابہ کی توثیق خود اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ یہ بات کہ ہر صحابی سچا ہے، ہر صحابی عادل ہے، یہ سین کا عقیدہ ہے، سنیوں کا عقیدہ ہے، اجماعی۔ آج تک امت کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں پیدا ہوا، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی مؤرخ، کسی محدث کے اندر امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، ان کے اندر بھی یہ جرت، لیاقت، اہلیت، صلاحیت نہیں۔ دنیا کے سارے محدث اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے مؤرخ اکٹھے ہو جائیں، ائمہ اور صوفیاء کی، فقہاء کی، مجتہدین کی فوج اکٹھی ہو جائے، اور وہ مل کر یہ کہے کہ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی سچا نہیں تھا،
اس کی بات قابل اعتبار نہیں تھی، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کسی نے آج تک امت کے اندر یہ بات نہیں کی سوائے شین کے۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ سارے کے سارے جھوٹے تھے، کذاب تھے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ سچے تھے، وہ کہتے ہیں صحابہ جھوٹے تھے۔ آپ پوچھیں گے، آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ جھوٹے تھے تو پھر وہ محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ کیسے مانتے ہیں؟ انہیں کس نے بتایا کہ محمد آمنہ کے لال تھے، ہاشمی قریشی تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے، خدیجہ سے شادی کی، 40 سال میں دعویٰ نبوت کیا، آپ کے معجزات، آپ کی تعلیمات یہ ساری کس نے بیان کی؟ جواب ملے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، سارے کے سارے جھوٹ پر اکٹھے ہو گئے تھے، سوائے چند کے، 3 4 یا 5 کے۔ ہم دین لیتے ہیں ان سے، لیکن یہ بات بھی ادھوری ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ شین والے ساروں کو جھوٹا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اکثریت ابو بکر کے ساتھ والے وہ جھوٹے تھے، لیکن علی کے ساتھ والے سچے تھے، وہ تھوڑے تھے یہ زیادہ تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، سچا وہ پھر بھی کسی کو نہیں مانتے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابو بکر کے ساتھیوں کا، نبی کے صحابہ میں سے وہ جماعت، وہ شورا جنہوں نے ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مانا، جانشین قرار دیا اور ان کا ساتھ دیا، وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے اور وہ جھوٹ کو گناہ سمجھتے تھے، اس لیے ان کا جھوٹ نفاق تھا۔ لیکن جو باقی تھے وہ بھی جھوٹے، لیکن وہ جھوٹ عبادت کے لیے بولتے تھے، ان کا جھوٹ تقیہ تھا، ان کا جھوٹ نفاق ہے۔ لکھنؤ میں ایک شین سے پوچھا ہندو نے، اس نے کہا یہ جو تمہارے نبی ہیں جن کا نام لیتے ہو، یہ واقعتاً کوئی شخصیت ہے یا کوئی فرضی کردار ہے؟ نہیں بھئی، شخصیت ہے، جیتی جاگتی ایک شخصیت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، روئے زمین پر وہ چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لوگوں نے ان کو دیکھا، وہ پیدا ہوئے، انہوں نے شادی کی، ان کی اولاد ہوئی۔ اچھا آپ کیسے مانتے ہیں؟ اجی تاریخ میں لکھا ہے، حدیث میں آئی ہے یہ بات۔ اچھا آپ تو کہتے ہیں کہ تاریخ میں جن لوگوں نے بھی ساری باتیں نقل کی ہیں یا حدیثیں جن لوگوں نے روایت کی ہیں وہ تو جھوٹے تھے، وہ تو عادل نہیں تھے۔ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، گواہی اس کی معتبر ہوگی جو عادل ہو، جھوٹے کی گواہی معتبر نہیں۔ جب آپ نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا، پھر آپ ان کی کسی بات کو قابل اعتبار کیسے مان سکتے ہیں؟ آپ ان کی کچھ باتوں کو مان لیتے ہیں، یہ مان لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں، لیکن ان کی باقی باتوں کو آپ نہیں مانتے۔ تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ کا عقیدہ جھوٹا ہے یا آپ کا دین جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت کرنا یا قرآن مجید کا منزل من اللہ ہونا ثابت کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کو عادل اور ضابط مانا جائے، ان کو سچا مانا جائے۔ پھر دوسرا ایک طبقہ ہے جنہوں نے کہا کہ صحابہ بھی تو انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں، ان سے گناہ بھی ہوئے، ہم یہ کیسے مان لیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی کی وہ سچی کی، کیونکہ ان سے وہ فتنے میں پڑ گئے۔ کوئی صحابی اپنی ہی جماعت کی فضیلت بیان کر دے، ہم کیسے مان لیں؟ ایک صحابی دوسرے کی، دوسرا دوسرے کی، آپس میں ایک دوسرے کے مناقب، شان اور فضائل بیان کر دیں، یہ تو انجمن ستائش باہمی ہوئی، ہم کیسے مان لیں؟ بہت سارے اشکالات اور بہت سارے سوالات، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اب تو آڈینس محدود رہی نہیں،
ہر بندہ اپنا موبائل کھولتا ہے تو اس کے سامنے معلومات کا، پروپیگنڈے کا اور بہت ساری چیزوں کا ایک انبار ہوتا ہے. ذہن میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، سوالات جنم لے لیتے ہیں. لیکن بڑی کمزوری اور بڑا المیہ یہ ہے کہ علماء کے ساتھ، جو سکہ بند علماء ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں. مولوی کو ہم نے مولوی کا سٹیٹس دے کر اس سے کنارہ کر لیا کہ مولوی تو اس معاشرے کا فرد ہی نہیں، لہذا مولویوں سے دور رہو، علماء سے رابطہ نہیں رکھنا، بات نہیں کرنی، سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں. دل میں وسواس، دماغ میں شکوک اور شبہات لے کر پھرتے رہنا. اور جب کہیں چوٹ پڑتی ہے، کوئی کمزور بات کرتا ہے، وہ چاہے جھال کا ہو، جہلم کا ہو یا عالمی ہو، اس کا سٹیٹس کوئی بھی ہو، جب بھی وہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی ابو بکر نے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 40 حدیثیں روایت کی، اور ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5,500 حدیثیں کیسے بیان کر دی. عمر، عثمان، علی سابقون الاولون میں سے ہیں، دن رات کے ساتھی ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ وقت گزارنے والے. اور یہ عبداللہ ابن عمر، یہ بچہ، یہ ابو ہریرہ آخری 2 سالوں میں اسلام لانے والا، اور یہ سیدہ عائشہ عورت ہیں. ان ساروں کی روایات اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ اشکال پیدا ہو گیا، سوال پیدا ہو گیا کہ ابو ہریرہ ہی صرف تھے بس؟ سارے صحابہ ایک طرف، ابو بکر، عمر، عثمان، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ، ساروں کو اکٹھا کر لو، 1,000 سے زیادہ روایات نہیں بنے گی. اور ابو ہریرہ وہ کیسے 5,500 حدیثیں بیان کر گئے؟ صحابہ نے صحابہ کے بارے میں حدیث بیان کر دی، ہم کیسے مان لیں؟ ہاں بھائی، اس کے لیے علمی بات کو سمجھنے کے لیے تو ضروری ہے کہ باقاعدہ مجلس ہو، باقاعدہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا جائے، اس سے باقاعدہ انفرادی سوال کر کے اپنے شک شبے کو، اپنے اشکال کو دور کیا جائے. لیکن چند موٹی باتیں خطبے کے اندر اتنی ہو سکتی ہیں، چند نکات ہو سکتے ہیں، چند اشارے ہو سکتے ہیں، جس سے کم از کم کچھ گند، کچھ میل نکل جائے. اور صحابہ کے بارے میں یہ جو وسواس اور شکوک و شبہات اور اعتراضات دلوں میں جنم لیتے ہیں کہ سارے صحابہ تو مجتہد نہیں تھے، سارے تو ثقہ نہیں تھے، آخر انسان تھے. ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، کوئی صحابی معصوم نہیں تھا. معصوم صرف نبیوں کی ذات ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے. صحابہ معصوم نہیں تھے، لیکن محفوظ عن الخطا ضرور تھے. ان سے غلطی ہوئی، اللہ نے ان کی غلطی کو غلطی نہیں رہنے دیا، ان کی غلطیوں کو بھی بیان کر دیا، یا زندگی میں ہی ان کی غلطیوں کی اصلاح فرما دی. اور اللہ نے ان کی غلطیوں پر ان کی معافی کا اعلان کر رکھا ہے. اللہ نے ان کو چیک کیا. وہ ہستیاں ہیں جو حزب اللہ ہیں، اولئک حزب اللہ. ان کے استاد محمد الرسول اللہ ہیں، ان کا نصاب کتاب اللہ ہے، ان کی درسگاہ بیت اللہ ہے. وہ عظیم شخصیت استاد ہے جو محمد الرسول اللہ، وہ عظیم کتاب نصاب ہے جو کتاب اللہ، وہ عظیم جگہ ان کی درسگاہ ہے جو بیت اللہ. جب سارا کچھ اتنا عظمت والا ہے، چھوٹی کلاس ہو، چھوٹے درجے کا استاد امتحان لیتا ہے، بڑی کلاس ہو، بڑا پروفیسر امتحان لیتا ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہو تو پورا ایک فورم بیٹھتا ہے. جتنا طلبہ کا درجہ بڑا ہوگا، جتنا نصاب اعلیٰ ہوگا، اتنا ہی ممتحن بھی بڑا ہونا چاہیے. اس جماعت کا امتحان کس نے لیا؟ جس جماعت کے استاد محمد رسول اللہ ہیں، جن کا نصاب کتاب اللہ ہے، جن کی درسگاہ بیت اللہ ہے، جو جماعت خود حزب اللہ ہے، اس کا امتحان لینے والا بھی اللہ ہے، اور اس امتحان کا رزلٹ بھی اللہ نے اناؤنس کیا ہے. اور امتحان اللہ نے کس چیز کا لیا ہے؟ ہاتھوں کا، کانوں کا، پاؤں کا، دل کا، دماغ کا. کس بات کا امتحان لیا؟ کہ تمہاری آنکھیں ٹھیک ہیں، تمہارے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں؟ نہیں. امتحان لیا اللہ نے اس چیز کا جس کا امتحان کوئی آدمی، انسان لے نہیں سکتا. وہ کون سی چیز ہے؟ دل.
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے امتحان لیا ان کے دلوں کا، اور اللہ نے رزلٹ بھی جاری کر دیا، سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا، للتقوی، امتحان ان کے دلوں کا اور تقوی کے اندر، متقی ہونے کے اندر، لہم مغفرہ واجر عظیم، دوسری جگہ کلا وعد اللہ الحسنی، سارے کے سارے اللہ نے ان کو بخش دیا، سارے کے سارے سچے ہیں، جنتی ہیں۔ اب جب دین ہمارے پاس آئے گا، ہم دین کی کوئی بات لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات لیں گے تو ان صحابہ سے لیں گے۔ جو بندہ بھی صحابہ کے بارے میں شک شبے کا، کسی اعتراض کا اس کے دل میں وارد ہو گیا، سمجھو کہ وہ محبت رسول سے، عقیدہ رسالت سے اور قرآن مجید پر ایمان لانے سے گیا۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے کہ صحابہ پر اعتراضات کرنے والا سب سے بڑا طبقہ شین کا، ان کو سمجھانے کے لیے نہ تو قرآن کافی ہے کہ ان کے نزدیک یہ قرآن بھی نامکمل ہے، نہ حدیث ان کے ہاں معتبر ہے کہ وہ صحابہ کو جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھانی ہے صرف آپ کو، جن کے دلوں میں، ذہنوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، طرح طرح کی باتیں سن کر، ایک کیمرہ رکھ کر، مائک لگا کر، چند لوگوں کے سامنے بند کمرے میں کوئی بندہ حفوات بکتا ہے، بکواس کرتا ہے، اس کو یوٹیوب پر چڑھا دیتا ہے، فیس بک پر لگا دیتا ہے، آپ سکرول کرتے ہیں، آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے آ گئی بات، بڑا ہی خوبصورت اس کا عنوان لکھا ہوا، بڑا ہی اچھوتا، یہاں تک صحابہ پر اعتراضات کر دیے گئے کہ وہ تو خود سے جھوٹی باتیں کر دیتے تھے، وہ تو جہاد کو چھوڑ کر زنا کو ترجیح دیتے تھے، نعوذ باللہ، وہ تو سچ کی بجائے جھوٹ کو پسند کرتے تھے، وہ تو زندیق تھے، مرتد تھے، منافق تھے۔ آپ ایک دفعہ ٹھٹکتے ضرور ہیں، یہ بات کیسی ہے، پھر آپ سنتے ہیں، اس میں وہ ملمہ سازی کر کے، جھوٹ کی ملاوٹ کر کے، اپنی حرکات و سکنات سے، اپنی ایکٹنگ سے وہ اس طرح کی باتیں آپ کو بنا کر بیان کرتا ہے، آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حدیثوں کا کیا اعتبار ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے ہم تو صرف قرآن مانیں گے، حدیثوں کا کیا ہے جی، ادھر سے سنی ادھر سنا دی، یہ کوئی اعتبار ہے؟ ہاں قرآن ٹھیک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن سچا ہے، قرآن محفوظ ہے۔ بھائی سوچو، اس قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہوگی، کس نے بتایا؟ صحابی نے بتایا، محمد الرسول اللہ سے سن کر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا پہلے سورہ فاتحہ رکھو، اس کے شروع میں بسم اللہ لکھو، 7 آیتوں پر سورہ فاتحہ ختم کر دو، اس کے بعد آمین کہو، پھر بقرہ لکھو، پھر وہ آل عمران پڑھو۔ پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ اقرا، وہ آخری پارے میں رکھی۔ آخری وحی نازل ہوئی، وہ 6 سپارے میں رکھی۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ بات ہم تک کس نے پہنچائی؟ قرآن کو ماننے کے لیے بھی صحابہ کا عادل اور ضابط، سچا اور صحیح ہونا ماننا ضروری ہے۔ اگر نہ مانا جائے گا تو پھر سمجھو کہ قرآن کو بھی نہیں مانا جائے گا، پھر سمجھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا جائے گا۔ اور صحابہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ وہ کوئی بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دیتے، وہ بڑے محتاط تھے اور وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے۔ اللہ نے جیسے ان کا امتحان لیا، قرآن مجید کی آیت پیش کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان اللہ اختار علی اصحابی، اللہ نے پوری کائنات میں لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، چیک کیا، اور اس میں سب سے بہترین دلوں والے لوگ میرے صحابہ کو پایا اور انہیں میری جماعت بنایا، انہیں میرے صحابہ بنایا۔ صحابہ دین کے محافظ ہیں، دین کی بنیاد ہیں۔ کوئی ایک صحابی بھی ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک صحابی سے آئے یا صحابہ کی جماعت سے آئے، ہر بات حجت ہے۔ یہ بھی اشکال ہے، یہ بھی ایک جھگڑا ہے کہ بھئی ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صحابی بیان کر رہا ہے، جسے علمی انداز میں خبر واحد کہا جاتا ہے، اور یہ خبر واحد معتبر نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے بات کی حجت نہیں ہوگی، اتنے صحابہ بات کریں تو حجت ہوگی۔ نہیں میرے بھائی، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، آپ کا کوئی عمل یا آپ کا کوئی قول بیان کرنے میں واحد صحابی بھی ہو، اس کی بات بھی حجت ہوگی، یا ایک جماعت صحابہ کی ہو، اس کی بات بھی حجت ہوگی۔ صحابی بعد میں اسلام لانے والا ہو، صحابی پہلے دور کا ہو،
دونوں کی بات حجت ہوگی۔ آپ پوچھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں اتنی حدیثیں روایت کی، عمر نے کیوں نہیں کی، عثمان نے، علی نے رضی اللہ عنہم؟ اس لیے کہ وہ محتاط تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات کرنا مذاق نہیں سمجھتے تھے، جیسے آج ہمارے ہاں ہمیں لگتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ گھڑ لیے ہوں گے، انہوں نے باتیں بنا لی ہوں گی۔ کچھ تو پروپیگنڈے کا اثر ہے، اور کچھ ہمارے دائیں بائیں جو ہمارے مشاہدے میں باتیں آتی ہیں، من گھڑت باتیں سنا دی جاتی ہیں دین کے نام پر، لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر۔ وہ فوت ہو گئے ایک صاحب، جو تو قصے کہانیاں تاریخ میں لکھے ہیں وہ تو لمبے ہیں نا، جو ہماری زندگیوں میں، ہمارے مشاہدے میں ہمارے سامنے روبرو ہوئے ہیں، ہم ان سے مطالبہ نہیں کرتے کہ بھئی اس بات کی سند، اس بات کی حقیقت، اس کا پس منظر کیا ہے، بس بیان کر دیا پیر صاحب نے۔ جی میں ایمبولنس میں گھسا تو وہ صاحب جو فوت ہو چکے تھے وہ اچانک اٹھ کر بیٹھے، انہوں نے میرے سے گفتگو کی، جیسے ہی پولیس والا آیا وہ سو گئے۔ آپ نے یہ جھوٹ سن رکھے ہیں، آپ کے ذہنوں نے جھوٹ سن سن کر، او جی قبر پر میں گیا، اندر سے 2 تلواریں نکلیں، تلواریں آپس میں ٹکرائیں، اشارہ کر دینا کافی ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ تلواریں ٹکرائیں اور اندر سے قبر سے آواز آئی کہ تم نے جو دھرنا دیا بالکل صحیح دیا ہوا ہے۔ لوگ آگے سے کہتے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ جھوٹ ہیں جو ہمیں سنا سنا کر ہمارے ذہن یہ بنا دیے گئے ہیں کہ جو بات بھی دین کے نام پر بیان کر دو، جھوٹی سچی، بس آپ نے اس پر ماشاءاللہ کہنا ہے، اور پھر یہی کرائیٹیریا ہم صحابہ پر فٹ کر دیتے ہیں۔ ایک ذاکر بڑے مسالے لگا لگا کر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑے راوی ہیں حدیث کے، اور جی ابو ہریرہ تو وہ تو اس طرح کی باتیں، ایک بندہ آیا مدینہ میں، پیاز نہیں بک رہے تھے اس نے آ کر ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھائی میں عکا سے چلا تھا اور مکہ میں آیا ہوں، میں نے سوچا تھا یہاں بڑا قحط ہے پیازوں کا، میرے پیاز بک جائیں گے، گل سڑ رہے ہیں، بک نہیں رہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے، میرے پیاز بکوا دو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی وہ تم جمعے میں آ جانا تو میں تمہارے پیاز بکوا دوں گا۔ اور جب جمعہ آیا تو ابو ہریرہ نے کھڑے ہو کر حدیث بیان کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو بندہ عکا کے پیاز مکہ میں کھائے گا وہ جنتی ہوگا، اور دھڑا دھڑ پیاز بک گئے۔ یہ کہانی قصہ جھوٹ گھڑنے والے تم ہو، ابو ہریرہ نہیں ہے، ثابت کرو۔ ہمارا تو دین ان صحابہ کے اوپر کھڑا ہے، ان کے عادل اور ضابط ہونے پر کھڑا ہے۔ اگر اس صحابی نے کوئی ایسی بات کی تم لے کر آؤ، صحابی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ سوال داغ دیتے ہیں، اشکال پیدا کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جھوٹ کی دلیل لاؤ۔ دیکھو میں کہتا ہوں میرا باپ ہے، اب کوئی بندہ مجھے کہے تم جھوٹ بول سکتے ہو، جھوٹ کی دلیل لاؤ۔ فطرتاً، قدرتی طور پر، نیچرلی ہر انسان سچا ہوتا ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے ثبوت جھوٹ کا چاہیے، سچ کا تو ثبوت نہیں چاہیے۔ سچ تو بنیادی طور پر، اصولی طور پر ہر بات سچی ہوتی ہے جب تک کہ جھوٹ ثابت نہ کر دیا جائے۔ کسی صحابی کے بارے میں آج تک یہ ثابت کیا جائے کہ اس نے جھوٹ بولا، نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بیان کرنے میں کتنے محتاط تھے، آپس میں ایک دوسرے کو چیک کر لیتے تھے۔ اللہ نے ویسے ان سے حفاظت کا کام اور ذریعوں سے بھی لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ جو حفاظت ہوئی ہے دین کی، جو اللہ نے بندوبست کیا ہے، وہ ان صحابہ کے ذریعے ہی کیا ہے۔ اور کیا طریقہ تھا؟ یہی ایک طریقہ تھا۔ اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو چیک کرتے کہ وہ حدیث سنتا، ظاہری بات ہے سارا دین ایک صحابی کے پاس تو نہیں تھا، کوئی بات کسی نے سنی، کوئی بات کسی نے سنی۔ حضرت ابو بکر مصروف ہو گئے اپنے دیگر معاملات میں، اتنا وقت نہیں دے سکے اور احادیث بیان کرنے کو۔ ایک عام مزاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے میں، 2 رویے بن گئے۔ ایک رویہ تھا احتیاط کا کہ بھئی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو بیان کرنا عام بات نہیں ہے، سوچ سمجھ کر بڑے محتاط طریقے سے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود بڑے صحابی ہیں، انہوں نے وہ قال رسول اللہ نہیں کہتے تھے، حدیث بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، کہتے تھے سمعت رسول اللہ، میں نے سنا ایسے ہے، رأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا ایسے ہے۔ محتاط اتنے تھے۔ ایک دفعہ حدیث بیان کرتے ہوئے رات کا وقت تھا تو ان کی زبان سے نکل گیا قال رسول اللہ۔
جو صحابی جو ان سے بات سن رہا تھا وہ کہتا ہے آپ کے منہ سے جیسے ہی یہ بات نکلی نا تو فوراً ہی آپ کا سانس پھول گیا اور آپ کی رگیں تن گئیں اور آپ شدت گھبراہٹ سے بدن کپ کپی طاری ہو گئی اور کہا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او دون ذالک او فوق ذالک او شبیہا من ذالک، کہا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ زیادہ بھی کہا ہو، شاید اس سے کچھ کم بھی کہا ہو، شاید او قریبا من ذالک او شبیہا، ایسے نہیں بات کرتے تھے۔ ابو موسیٰ عشری آئے، حضرت عمر کے دروازے پر دستک دی، سلام کہا، پھر دستک دی، سلام کہا، حضرت عمر مصروف تھے نکلے، ابو موسیٰ عشری 3 دفعہ دستک دے کے چلے گئے، حضرت عمر نے بلا بھیجا، کہا آپ آئے تھے انتظار نہیں کیا چلے گئے؟ کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب تم کسی بندے کو 3 دفعہ سلام کرو، اذا سلم احدکم ثلاثا، تم 3 دفعہ سلام کرو وہ تمہیں جواب نہ دے فلیذهب، چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ آج یہ بات ہم کسی کو سمجھائیں اس کو عجیب لگتی ہے، دروازے پر آ کے بیلوں پر بیلیں بجاتے ہیں، فون کی گھنٹیوں پر گھنٹیاں کھڑکاتے ہیں۔ یہ ادب ہے، یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ 3 دفعہ فون کرو، نہیں فون اٹھایا اس کو چھوڑ دو۔ کسی کے گھر بھی گئے ہو، اس نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا، واپس چلے جاؤ۔ خیر حضرت عمر نے بلایا، ابو موسیٰ نے حدیث بیان کی، حضرت عمر نے کہا یہ تو نے نئی بات کی، ہم نے تو یہ بات نہیں سنی۔ ابو موسیٰ عشری بھی صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ کہا ابو موسیٰ دیکھ بات سن، تجھے میرا پتہ ہے ایک ڈروب اور جلال اور ساتھ ان کا انداز، کہا اس بات پر اگر تو نے اپنے ساتھ کوئی گواہ نہ پیش کیا تو میں تجھے ساروں کے سامنے کوڑے لگواؤں گا۔ صرف بات سمجھانا کیا تھی کہ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہیں مان لی جائے گی۔ ابو موسیٰ عشری گھبرائے ہوئے بھاگے بھاگے صحابہ کی ایک جماعت کے پاس پہنچے، کافی صحابہ بیٹھے تھے۔ ابو سعید خدری پھر اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ابو موسیٰ آئے انہوں نے کہا وہ اللہ کے بندو یہ بات تم میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے؟ ساروں نے بیک زبان ہاں ہم سب نے سنی ہے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، ہم سب نے سنی ہے۔ ہاں شکر ہے یار، 2 بندے میرے ساتھ آؤ، آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میری گواہی دو۔ صحابہ بیان کرنے میں بھی محتاط تھے، اور جب صحابہ کے سامنے کوئی بات بیان ہوتی تو پھر اس کو وہ چیک بھی کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو حافظہ کمال کا دیا تھا۔ صحابہ کے امتحان لیے بہت لوگوں نے۔ مروان جب خلیفہ بنے، حاکم بنے، حضرت ابو ہریرہ کو بلا بھیجا، کہا کوئی حدیثیں آپ ہمیں سنائیے، آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ذخیرہ ہے۔ انہوں نے 100 احادیث سنائیں بغیر کسی ترتیب کے، بس ایسے ہی حدیث کا سماع کرنا۔ بڑے بڑے بادشاہ اس وقت کے حدیث کے سماع کو اور علماء کے اکرام کو اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سنا دی، پردے کے پیچھے کاتب کو بٹھایا، کہا لکھ لو، اس نے لکھ لی۔ 1 سال بعد پھر بلایا، کہا ابو ہریرہ وہ جو حدیثیں آپ نے سال پہلے بیان کی تھی ذرا وہ حدیثیں دوبارہ تو بیان کریں۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے وہ احادیث بغیر کسی لفظ کے رد و بدل کے، بغیر ترتیب کے آگے پیچھے کیے، وہ 100 کی 100 احادیث منوان ویسے کی ویسے سنا دی۔ تب مروان نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث اور سیرت کی حفاظت کا جو بندوبست فرمایا ہے اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اللہ چاہتے اللہ اس قرآن کو ہر انسان کے سینے میں محفوظ کر کے نازل کرے۔ بچہ پیدا ہوتا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہوتا، اللہ چاہتے کر سکتے تھے۔ اللہ چاہتے اس قرآن کو کتابی صورت میں نازل کر دیتے، یہ قرآن لکھا ہوا نازل ہوتا، اللہ منو سلوا نازل کر سکتا ہے، اللہ تختیاں نازل کر سکتا ہے، اللہ قرآن کو بھی لکھا ہوا نازل کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت بھی صحابہ کرام سے لی، اور سند کے ساتھ ہوئی، راویوں کے ذریعے ہوئی۔ ہر راوی کو چیک کیا جا سکتا ہے، تابعی ہو اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑا ولی ہو اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، اس پر جرح ہو سکتی ہے، اس کو پرکھا جا سکتا ہے کہ یہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا۔ لیکن صحابی الصحابۃ کلہم عدول، یہ سنیوں کا متفقہ عقیدہ ہے، اور شین والوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ کوئی صحابی سچا نہیں تھا۔ اس لیے جب کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں رتی برابر اشکال، شک شبہ کوئی شخص پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ صحابہ حدیث بیان کرنے میں محتاط نہیں تھے، وہ سارے سچے نہیں تھے، وہ سارے عادل نہیں تھے، سمجھ لو کہ امت کے اجماعی اور اتفاقی عقیدے کے خلاف جا رہے ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کتاب اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، خود اللہ، دین کی ہر چیز مشکوک ہو جائے گی اگر صحابہ کو مشکوک کر دو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔